حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر پاکستان میں یوم سوگ، نماز جمعہ کے بعد غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حماس سربراہ کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں کہا بین الاقوامی قوانین کو روندا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر دنیا کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ اسماعیل ہنیہ شہید کو آج دوحہ کے لوزیل قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اسماعیل ہنیہ کی موت کمرے میں نصب دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے ہوئی جو 2 ماہ پہلے چھپایا گیا تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ اخبار کے مطابق ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ اسماعیل ہنیہ کے کمرے میں موجودگی کی تصدیق پر کیا گیا۔ گزشتہ روز یورپی مبصر نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل نے جدید اسپائننگ سافٹ ویئر سے ٹریک کر کے اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کیسے ہوئی، ایران نے تاحال تفصیل جاری نہیں کی۔ امریکہ کا اسرائیل کے دفاع کے لیے مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے فون پر رابطہ۔ اسرائیل کو بیلسٹک میزائلز اور ڈرون حملوں سے بچانے کے لیے مزید دفاعی سامان بھیجنے پر بات ہوئی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے ایران، حماس، حزب اللہ اور خفیوں سے اسرائیل کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ اسرائیل کے خلاف مذمتی قرارداد سمیت اہم امور پر غور کیا جائے گا۔ چین اور پاکستان میں تجارت بڑھانے سے متعلق مفاہمتی یادداشت پیش ہوگی۔ Working to ensure that Afghanistan never serves as a launching pad for terrorist attacks against the United States or our allies. We are cooperating with partners and allies, and including by working with partners to counteract terrorist recruitment efforts. افغانستان سے دہشت گردی کے ابھرتے خطرات روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اتحادیوں کے تعاون سے یقینی بنائیں گے کہ افغانستان دہشت گردی کا لانچ پیڈ نہ بنے۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ۔ ویدانت پٹیل نے کہا سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پر حملے کی کوشش پر اعلیٰ سطح پر بھارتی حکومت سے براہ راست اظہار تشویش کیا۔ حملے کی کوشش میں سرکاری اہلکار کے مبینہ کردار پر بھارتی حکومت سے جواب دہی کی توقع ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم۔ 1 ہفتے میں عمل درآمد رپورٹ طلب۔ جسٹس طارق محمود نے ریمارکس دیے وزارت داخلہ اور ڈی جی پاسپورٹ نام ای سی ایل میں ڈالنے پر مطمئن نہیں کر سکے۔ پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کوآرڈینیٹر احمد وقاص جنجوعہ کی ضمانت منظور۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ دہشت گردی جو ہے اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ایکس کو جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرف ہم جانا شروع ہوئے ہیں میرے کیس کے ذریعے، اگر رولز اور ریگولیشنز بن جائیں گے تو ایکس کے اوپر بھی پابندی ختم ہو جائے گی، لیکن رولز ریگولیشنز کے بغیر کوئی سوشل میڈیا سائٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتی اور نہ چلنی چاہیے۔ ایکس دنیا بھر کے ملکوں میں شکایت پر جواب دہ ہے، پاکستان میں کیوں نہیں؟ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، یہ سب غلط ہے، ایسی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عظمہ بخاری کی تحریف شدہ تصاویر وائرل کرنے کے کیس میں ریمارکس۔ سوشل میڈیا سے متعلق رولز اینڈ ریگولیشنز طلب۔ 5 اگست کو تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ عظمہ بخاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا قواعد و ضوابط بن جائیں تو ایکس پر پابندی ختم ہو جائے گی۔ ایف آئی اے کے پاس چیف جسٹس کے سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ گوادر میں انتظامیہ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مذاکرات کامیاب۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو کہتے ہیں احتجاج کے دوران حکومت، انتظامیہ اور اداروں نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ مذاکرات کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی دھرنا ختم ہونے کے بعد گرفتار افراد کو رہا کیا جائے گا۔ آج سے صوبے کی تمام قومی شاہراہیں کھول دی جائیں گی۔ مذاکرات کے بعد سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے بھی تہیہ کیا ہے، جتنا وقت لینا ہے لے لو، چند دن انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا رسپانس آتا ہے۔ اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، بجلی کے بل کم نہیں کیے، آئی پی پیز کو لگام نہیں دی، تو پھر ایک نئے رنگ میں یہ تحریک آئے گی۔
مطالبات تسلیم کرو ورنہ دھرنا حکومت ہٹاؤ تحریک میں بدل جائے گا. مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی کا 8 روز سے دھرنا. حافظ نعیم الرحمان نے کہا تحریک کے ذریعے عوام کی IPP سے جان چھڑانی ہے. شریف خاندان کو بتا دو اب یہ معاملہ رکنے والا نہیں, تمہیں حق دینا ہوگا. کو اس لیے تشویش ہے کہ کہیں یہ گڈ بکس میں آ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. میری ملاقات جو 7 ستمبر کو آخری ہوئی تھی, بعد PDM بن گیا تھا. بڑا سخت ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب تقریریں کرنا شروع کر دیا تھا. نون لیگ کو تکلیف ہے کہ بانی PTI گڈ لسٹ میں آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. سابق لیگی رہنما محمد زبیر کہتے ہیں نواز شریف سمیت پوری پارٹی نے مل کر اقتدار کے لیے بانی PTI کو ہٹوایا. امر باجوہ سے 7 ستمبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی جب PDM بن گئی تھی. پھر نواز شریف نے سخت تقاریر شروع کی جس پر رد عمل آیا ابھی تو آپ کے نمائندے ملاقات کر کے گئے تو پھر چڑھائی کیوں کی جا رہی ہے. لندن کی بیٹھک کے لیے نواز شریف اکتوبر میں چلے گئے تھے تو ایکسٹینشن کا معاملہ اٹھا تھا. نون لیگ فوج اور عوام میں فاصلے بڑھا رہی ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے نواز شریف جسٹس بندیال کے دور میں واپس نہیں آئے. قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس بنے تو نواز شریف بھی واپس آ گئے. مطالبہ کیا چیف جسٹس سپریم کورٹ بانی کے مقدمے نہ سنیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہمارے کیس نہ سنیں. بولے بانی PTI کا خصوصی پیغام ہے. 5 اگست کو عوام سوابی پہنچے. جلسے کے ذریعے بانی PTI سے محبت کا ثبوت دیں. اسد کیسر نے کہا کہ آئندہ 2 ہفتے میں گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں. جو لوگ سڑکوں پر تحریک چلا رہے ہیں ان سب کو اکٹھا کریں گے. تمام جماعتوں سے رابطے اور مشاورت ہوگی. فیصلہ کیا ہے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے آواز اٹھانی ہے. PTI کو فوج سے کس بات کے مذاکرات کرنے ہیں. فوج میں بھی پھر سیاست میں مداخلت کی سوچ نہیں ہوگی. وفاقی وزیر احسن اقبال کا انٹرویو, کہا فوج PTI مذاکرات پر کوئی پریشانی نہیں. PTI پر پابندی لگے یا نہ لگے یہ طے ہے, اس نے ریاست پر حملہ کیا. اس طرز سیاست پر امریکہ اور برطانیہ بھی کسی جماعت کو سیاسی کردار کی اجازت نہیں دیں گے. طلال چودھری نے کہا کبھی سپہ سالار تو کبھی منصف اعلیٰ پسند نہیں. یہ چاہتے انہیں منصف اعلیٰ ایسا ملے جو انہیں گڈ ٹو سی یو کہے. بانی PTI کچھ عرصہ نظریں جھکاتے ہیں پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. انہوں نے توشہ خانہ میں وہ کیا جو درجہ چہارم کا ملازم نہ کرے. ارشد شریف قتل کیس کے از خود نوٹس سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل. جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 5 ججوں کی دستیابی پر کیس کی سماعت کرے گا. دیگر ججوں جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں. چیف جسٹس 3 رکنی بینچ برقرار رکھنے کے حق میں تھے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے 5 رکنی بینچ تشکیل دینے کی رائے دی. گوادر میں انتظامیہ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مذاکرات کامیاب. وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ کہتے ہیں احتجاج کے دوران حکومت, انتظامیہ اور اداروں نے تحمل کا مظاہرہ کیا. مذاکرات کے بعد جاری اعلامیے کے مطابق آج سے صوبے کی تمام قومی شاہراہیں کھول دی جائیں گی. موبائل نیٹ ورک جلد بحال, تمام راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی. بلوچ یکجہتی کمیٹی دھرنا ختم ہونے کے بعد گرفتار افراد کو رہا کیا جائے گا. گورنر انیشیٹو کے تحت سندھ بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز. گورنر ہاؤس کراچی سے شروع مہم میں کئی ممالک کے کونسل جنرلز, ڈاکٹرز, صنعت کاروں, شوبز اسٹار سمیت عمائدین شہر نے پودا لگا کر حصہ لیا. گورنر سندھ نے جلد IPPs کا معاملہ حل ہونے کی نوید بھی سنا دی. کہتے ہیں جماعت اسلامی گیٹ پر دھرنا دے کر کاروبار متاثر اور شہریوں کو تنگ نہ کرے. ان کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں. بنگلہ دیش حکومت نے جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ تنظیم پر پابندی عائد کر دی. حسینہ واجد حکومت نے جماعت اسلامی کو عسکری اور دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ ونگ کو حالیہ طلبہ احتجاج میں تشدد کا ذمہ دار قرار دیا گیا. جماعت اسلامی پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی لگائی گئی. سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف ملک گیر مظاہرے جاری ہیں. پرتشدد واقعات میں 200 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے. پولیس نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں ہزاروں افراد کو گرفتار کیا.
برطانیہ میں ساؤتھ پورٹ واقعے کے بعد پرتشدد مظاہرے، وزیر اعظم کا سٹارمر نے سوشل میڈیا کمپنیوں غلط معلومات پھیلانے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا، پرتشدد مظاہروں میں شامل افراد سے سختی سے نمٹنے کا عندیہ، پرتشدد مظاہروں سے نمٹنے کے لیے پولیس یونٹس کے قیام کا اعلان کر دیا، کہتے ہیں شرپسند شناخت کے لیے چہروں کی شناخت والی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ کانگریس میں پاکستان کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن نے کی ہیوسٹن میں آخری رسومات ادا، گرجا گھر میں منعقدہ تقریب میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نائب صدر کاملا ہیرس، سابق صدر بل کلنٹن، ہیلری کلنٹن، پاکستانی نیاد ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف ریاض قدیر، کونسل جنرل آفتاب چودھری، کمیونٹی رہنما تنویر احمد بھی شریک ہوئے۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کہتے ہیں شیلا جیکسن لی نے ہر ناگہانی آفت میں پاکستان کی مدد کی، انتقال سے پاکستان سچے دوست سے محروم ہو گیا۔ امریکہ اور روس میں قیدیوں کا تبادلہ، روسی صدر پوتن نے ماسکو پہنچنے والے روسی شہریوں کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا، کہا فرض شناسی، وطن سے وفاداری پر آپ کا شکر گزار ہوں، آپ اپنے فرض سے غافل نہیں ہوئے، آپ سب ریاستی ایوارڈ کے حقدار ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے میں روس نے سابق امریکی فوجی پال ویگلن اور امریکی صحافیوں ایون گریشکووچ کو رہا کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے قیدیوں کے تبادلے کا خیر مقدم کیا تھا۔ پاکستانی آموں کا ہر کوئی شدائی، امریکی ڈپٹی چیف آف مشن اینڈریو شافر جنوبی پنجاب کے مینگو فارم جا پہنچے، درخت پر پکے ہوئے آم توڑ کر مزے لے کر کھائے، کہتے ہیں پاکستانی آم دنیا بھر میں مشہور ہیں، پنجاب اور سندھ میں پروسیسنگ کے لیے ایڈوانس گریڈرز فراہم کیے ہیں تاکہ پاکستانی آموں کی بین الاقوامی منڈیوں میں برآمدات بڑھائی جا سکے۔ پیرس اولمپکس میں آج 2 پاکستانی ایتھلیٹس ان ایکشن ہوں گی۔ شوٹر کشمالہ طلعت دوپہر 12 بجے 25 میٹر پسٹل کے مقابلے میں حصہ لیں گی۔ پری سیشن راؤنڈ 1:30 بجے، ریپڈ فائر راؤنڈ شام 4:15 بجے ہوگا۔ 40 میں سے ٹاپ 8 شوٹر فائنل میں جگہ بنائیں گے۔ اسپرنٹر فائقہ ریاض دوپہر 1:15 بجے 100 میٹر ویمنز دوڑ کے ابتدائی مرحلے میں شریک ہوں گی۔ 4 ہیٹس کی ٹاپ 3 ایتھلیٹس پہلے راؤنڈ میں کوالیفائی کریں گی۔ ٹاپ 3 کے علاوہ 5 بہترین ٹائمنگز والی اسپرنٹرز بھی اگلے مرحلے میں جگہ بنائیں گی۔ پیرس اولمپکس میں خواتین باکسنگ مقابلوں میں تنازع، ٹرانسجینڈر باکسر کو خواتین کے مقابلوں میں شامل کرنا خطرناک قرار۔ الجزائر کی ٹرانسجینڈر باکسر ایمان خلیف نے اٹالین حریف کی ناک توڑ دی، صرف 46 سیکنڈ میں ہرا دیا۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے انٹرنیشنل اولمپک ایسوسی ایشن کو ٹرانسجینڈر باکسر کو اجازت دینے پر سخت تنقید کی۔ اور ایشین انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی ایک اور فتح، سپر 8 مرحلے میں چائنیز تائپے کو 3-1 سے پچھاڑ دیا۔ قومی ٹیم کا سیمی فائنل میں رسائی کا امکان روشن، آج جاپان سے مقابلہ ہوگا۔